نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقريبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا ومعوانا وملجانا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والساجدين والعابدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم چادرہ وچوں منہ کڈ کے تے تندرست توانا ہو کے تے بابا سے بلند سرکار دی ذات درود و سلام ہدیہ پیش کرو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جنہ مجمع ہے انہی آواز نہیں آئی نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے کوئی میرے تے احسان نہیں کرنا بابا سے بلند مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے جو مالک بھی ہے مالک الملک بھی ہے جو احسن الخالقین بھی ہے احکم الحاکمین بھی ہے جو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے وہ اللہ احد بھی ہے واحد بھی ہے لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے وہ اللہ واجد بھی ہے ماجد بھی ہے وہ اللہ خالق بھی ہے وہ اللہ خلاق بھی ہے وہ اللہ غفور بھی ہے وہ غفار بھی ہے وہ قہار بھی ہے وہ قدوس بھی ہے وہ الہکم الہ واحد بھی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین بھی ہے وہ الرحمن الرحیم بھی ہے وهو الذي خلقكم من طين ثم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وہ اللہ جو مٹی کو نطفے میں نطفے کو علقہ میں علقہ کو مضغہ میں مضغہ کو مخلقہ میں مخلقہ کو غیر مخلقہ میں غیر مخلقہ کو پھر مادر جنین میں استقرار دے کر پھر خوبصورت خوبصورت شکلیں بناتا ہے اسے پروردگار کہتے ہیں وہ اللہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں وہ پلاتا ہے خود پیتا نہیں وہ سلاتا ہے خود سوتا نہیں وہ اللہ ازل سے پہلے ہے وہ اللہ ابد کے بعد ہے اس کی ابتدا کوئی نہیں اس کی انتہا کوئی نہیں وہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہے وہ اللہ کل شیء ہالک الا وجہہ ہے وہ اللہ الرحمن علم القرآن ہے وہ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر ہے وہ اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے وہ اللہ و الہکم الہ واحد ہے وہ اللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو ہے وہ اللہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم ہے وہ اللہ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے وہ اللہ واللہ الخالق المالک ہے وہ اللہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم ہے وہ اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ہے وہ اللہ ہر ایک کو وہ موسیٰ کو بھی رزق عطا کر رہا ہے وہ اللہ فرعون کو بھی رزق عطا کر رہا ہے وہ اللہ نمرود کو رزق بھی دے رہا ہے وہ اللہ ابراہیم کو رزق بھی دے رہا ہے جو اس کو جھک رہے انہیں بھی عطا کر رہا ہے جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ اسے بھی عطا کر رہا ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اس سے بڑھ کر اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا کہ اس نے امت مصطفیٰ کو مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرما دیا
درود و سلام اس لجپال کی ذات اقدس پر جس کا کمال بلغ العلا بکمال ہی، جس کا جمال کشفت دجا بجمال ہی، جس کے خصائل حسنت جمیع خصال ہی، جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ۔ جب محترم قبلہ خادم حسین فریدی صاحب کی حکم پر میں آپ کے سامنے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور مجھے چند میلاد مصطفیٰ پر چند جملے کہنے کی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور جو قبلہ فریدی صاحب کا حکم ہے میں اس پہ چند منٹ گفتگو کروں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میلاد مصطفیٰ کے لیے قبلہ قاری صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تھوڑا میرا ساتھ مہربانی ہوگی، وہ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تسی میلاد منا دے ہو، تسی بدعتی ہو، تسی مشرک ہو، کہندے نے نا کہ سنی میلاد منا دے لے شرک کر رہے ہیں۔ بھئی شرک دی تعریف کی ہے، شرک کہندے نے اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، انہوں کہندے نے شرک، اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اسی کہندے انہوں کہندے نے شرک۔ اسی میلاد کر کے دسنے ہیں کہ جن دا اسی میلاد منا دے پہ ہیں وہ عبداللہ دا بیٹا ہے، بولو یار بولو بولو، اسی میلاد کر کے دسنے ہیں کہ جن دا میلاد بھی منانے ہیں عبداللہ دا بیٹا ہے، آمینہ دا دلارہ ہے، عبد المطلب دا پوتا ہے، ہاشمی قبیلے دا ہے، حسنین دا نانا ہے، فاطمہ دا بابا ہے۔ بھئی اسی پڑھنے ہم میلاد، سمجھ آ رہی ہے؟ تے میلاد دا مطلب ہی ہے کسے بچے دی پیدائش دیا گلہ کرنا۔ میلاد عربی دا لفظ ہے، اردو دا معنی ہے پیدائش نامہ، ولادت نامہ، انگلش چینو کہندے نے جی برتھ ڈے، تو خدا دی برتھ ڈے ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی بھئی میلاد کر کے دستے یہ پہ ہیں اسی محمد مصطفیٰ نو خدا نہیں من دے، اگر خدا من دے ہوں دے تو پھر اسی آمنہ دا بیٹا نہ من دے، اگر آمنہ دا بیٹا نہ من دے ہوں دے پھر اسی جلوس نہ کر دے۔ اسی 12 ربیع الاول نو جلوس کر کے دسنے ہاں کہ محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خدا تو نہیں ہے مگر مظہر خدا ضرور ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ عین اللہ ضرور ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ وجہ اللہ ضرور ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ لسان اللہ ضرور ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ صدر اللہ ضرور ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ رمیت اللہ ضرور ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ ید اللہ ضرور ہے، احد تو سب کچھ ہے۔ اور میں یہی تو کہتا ہوں مصطفیٰ پر حرف لانے والوں پہلے یہ دیکھ لو وہ آنے والا کہاں سے ہے، اسے بھیجنے والا کون ہے، وہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اگر تو وہ آیا ہے کسی کے گھر سے پھر تیرا دل کرے تو اسے جو مرضی کہے، مگر اسے بھیجا ہی اللہ نے ہو۔ اسی جی نعت نہیں پڑھنی نہ پڑھ بھی، تن کس نے منت کی تھی نعت پڑھنا۔ ہم میلاد نہیں مناتے، تو میلاد کیوں مناویں گا؟ میلاد وہی منائیں گی جن کو خدا کا حکم ہوگا۔ بھئی پینڈ آلے تسی بڑا رشتہ داریاں نو بڑا سمجھ دو، شہر تاکہ رشتہ داری رہی کو نہیں گئی، جن دے گھری بچہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تے ان مبارک بات کون دینا سی؟ اب بولو تو صحیح، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، سجن، پیار کرنا لے، کدھے ویکھے جنہوں نے قتل کیتا ہے، وہ بھی میلاد ہو بھی آمن کے سالگرہ مبارک کے احمد واسطے۔ بھائی یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ مصطفیٰ کا میلاد نہ منائے، اس لیے تاکہ پتہ چل جائے محمد کے آنے پہ خوش کون ہے۔ میری گل کھا گئے ہو؟ جی تو
حسین دے گھر تو بھائی مبارک ہوئی دے گا جندہ خادم دے نال تعلق ہے بھائی ہم میلاد منا کے بتاتے یہ ہیں ہمیں مصطفیٰ کے آنے پر خوشی ہے اچھا یار بچہ پیدا ہوئے بھائی خادم دے گھر قبلہ تے میں کہانی جی بھائی خادم نہ تو میری بندی نہیں بھائی خادم حسین نہ تو میں ڈائریکٹ ایک دے بچے نے کہا مبارک ہوئے تینوں اور بھائی مبارک دینے کے لیے پہلے اس کے گھر والوں سے تعلق بھی اچھا ہو اور بھائی جس کی مبارک دینی ہے اس کے باپ سے تیری دوستی نہیں اس کے دادے سے تیرا پیار نہیں تو مبارک دے گا کس کو یہی تو کہتا ہوں جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے بھائی ان کا محمد کے والد سے تعلق ہی اچھا نہیں ہے وہ کیسے مبارک دیں گے جب وہ سوچتے ہی یہی ہے یہ کافر گھر میں آیا نانا اپنی زبان کو اپنے پاس رکھ کے اپنی زبان کو خود اپنے پاس رکھ مگر نہ ہم اہل سنت تیری زبان کو کاٹ دیں گے کیوں اس لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اہل سنت کے اس چاک چلے گئے خدا کی قسم جب تک اہل سنت کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وہ کل بھی لبیک یا رسول اللہ کہتا رہا ہے آپ بھی لبیک یا بھئی تاڑی کوئی نعرے نہ کوئی دشمنی تو نہیں جڑے پچھے بیٹھے میں پہلے کیا چادرہ تم لا دیو نہیں تو پھر میں نہ لینے پھر چلے رہے رسو یہ چادریں ہٹا دو پتہ چلے اس شاکارے مصطفیٰ بیٹھے عاشقانوں کی تعلق بنے جناب یہ تھوڑا سا نا زبان حلو پتہ چلے میں پھر کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت یہ خاموش جماعت نہیں ہے یہ لہدہ بات ہے کہ ہم امن والے لوگ ہیں یہ لہدہ بات ہے ہم عشق والے لوگ ہیں یہ لہدہ بات ہے ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں مگر جب بھی جس وقت بھی اگر کوئی یزید مصطفیٰ کے دین کو للکارنے آئے گا کوئی کل حسین کی صورت میں آئے گا کوئی حسین کا دیوانہ بن کر اجمیر کی صورت میں ہم اپنے آپ پر حرف برداشت کر سکتے ہیں مگر آقا مصطفیٰ پہ حرف لانا برداشت نہیں کر سکتے اور سن لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مائک پہ بیٹھا ہوں ماں کی گود میں نہیں بیٹھا میں منبر پہ بات کر رہا ہوں میں کسی کی کان میں سرگوشی نہیں کر رہا میری آواز کو لکھ لو لکھنے والے دل پہ نقش کر لو خدا کی قسم سنی بھوکا رہ سکتا ہے سنی کر دے سکتا ہے سنی کٹ سکتا ہے سنی مر سکتا ہے مگر آقا مصطفیٰ کے شان پر حرف نہیں لانے دے یہ ہے باقی آپ نہیں ہے آپ کو دشمنی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ بھی تھوڑا سا بولے یار اب بولو یار سارے بولو بڑے بھی بولو چھوٹے بھی بولو اگر میری بات پہ بھائی ہم لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم لبیک یا علی کہنے والے ہیں ہم لبیک یا حسین کہنے والے ہیں حسین ہی وہی ہوتا ہے کہ جب دیکھے مصطفیٰ کی ذات پہ حرف آ رہا ہے وہ یہ نہ دیکھے ایک ہے یا دو ہے یہ نہ دیکھے ایک ہے یا دو ہے جتنے بھی ہیں چاہے سامنے ہزاروں ہو یہ بہتر بن کر سامنے ڈٹ جاتے ہیں کہ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح صرف لبیک یا حسین کہنے سے کچھ نہیں ملے گا پھر لبیک یا رسول اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملے گا تیرے افعال بھی لبیک والے ہوں تیرا کردار بھی لبیک والا ہو تیرا قصب بھی لبیک والا ہو تیرا چلنا پھرنا بھی لبیک والا ہو تیری زبان پہ صدیق اکبر کا ترانہ ہو تیری زبان پہ علی مشکل کشا کا ترانہ ہو تیری زبان پہ بلال بڑا عشق ہو پھر دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کا دین آتا ہے یا نہیں آتا تم سنی ہو تم عشق مصطفیٰ میں رہنے والے ہو تم مچلنے والے ہو عشق مصطفیٰ کے ترانوں میں مچلنے والے ہو اگر چاہتے ہو کہ دین مصطفیٰ آ جائے پھر تمہیں نکلنا بھی ہوگا پھر تمہیں حسین ابن علی کی طرح اپنے بیٹوں کی جوانیاں بھی دینی ہوگی تمہیں خون بھی دینا ہوگا پھر یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی مصطفیٰ کی طرح سبحان اللہ جی ہاں تمہیں قرآن دیکھنا ہوگا قرآن کے طریقوں پہ عمل کرنا
ہوگا, تمہیں نماز پڑھنی ہوگی, تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا, قرآن سے محبت لگانی ہوگی. تمہیں کسی غیر نقص و خیرے سے محمد کی عزت و عظمت کے بارے میں نہیں پوچھنا ہوگا. تو اس سے پوچھ جس نے بنا کے بھیجا ہے, اس سے پوچھ محمد بن کے کیا آیا ہے, اس سے پوچھ محمد کی عزت کیا ہے, اس سے پوچھ محمد کی صفت کیا ہے, محمد کی شان کیا ہے. وہ الو کے پٹھے تو نہیں پڑھتا, تجھے توفیق ہی نہیں کہ تو محمد کی عزت و عظمت پہ گفتگو کرے. وہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جی اگر ہم کہیں جن کے قدموں کا دامن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, تو تمہیں موت پڑ جائے. یہ اللہ حضرت کا کلام ہے, ہم نہیں مانیں گے. چلو اس کو نہ مانیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو مان. پچھلے بھی بولو یار. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بشیر ونذیرا کسے کہا جا رہا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کسے کہا جا رہا ہے؟ داعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کسے کہا جا رہا ہے؟ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کسے کہا جا رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کسے کہا جا رہا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ کسے کہا جا رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم کسے کہا جا رہا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کسے کہا جا رہا ہے؟ والضحی واللیل اذا سجا کسے کہا جا رہا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کسے کہا جا رہا ہے؟ ولسوف یؤتیک ربک فترضی کسے کہا جا رہا ہے؟ الم نشرح لک صدرک کسے کہا جا رہا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کسے کہا جا رہا ہے؟ تو نہ بیٹھ جب تک قرآن رہے گا, محمد کی ثنا خواہی ہو. میرے نبی کا نام لیا جاتا رہے گا. کہیں وما محمد اللہ رسول, کہیں محمد رسول اللہ, کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہیں تؤمنوا باللہ ورسولہ. ایک تو کہہ دی نا نبی نور ہے, موت پہ جائے, نبی نور بنا لیا. اور قبلہ خادم صاحب اب تو میں نور اور بشر کے جھگڑوں سے بڑا دور چلا گیا ہوں. توجہ ہے تو گل کرا, ذوق ہے تو. لوگ کہتے ہیں نور, میں کہتا ہوں میرے محمد کی شان نہ گھٹاؤ. میں اگلی بات کروں گا. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نور ہے, میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی شان نہ گھٹاؤ. کچھ نور وہ بھی ہیں جو نبی کی بیٹی کے گھر کے سامنے 3 دن تک کھڑے رہے. میں واقعہ نہیں بیان کرنا, میں اشارے دینا, ٹائم ہی کیوں نہیں میرے کو, نہ تو میں ٹائم چھڑا کہ میں گلاں کراں. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ نور بھی وہ تھے جو 3 دن تک محمد کی بیٹی کے گھر کے سامنے کھڑے رہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک نور وہ بھی تھا جو محمد کی بیٹی کی چکی پیستا رہا. ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر سمجھو, ایک نور وہ بھی تھا جو درزی بن کر جناب زہرا کے دروازے پہ کھڑا رہا. تو پھر ماننا پڑے گا نور تو اس کے دروازے کا نوکر ہے. جس کے دروازے کا نوکر بن کے آئے اس کے نانا محمد کا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ کہنا جی وہ نور تھے یا نہیں تھے. اور پھر ایک تو جن دی کوئی مرضی نہ چل لے. اور نبی کی بات کر رہے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. یہ تھوک بیماری ہے, تھوک توجہ ہے, تھوک سٹو گلاس بھی پاؤ, تھوک سٹ کے تکو اگا پتر پانی پی پیندہ پیو بیوی جو پیوے گی. کوئی تسی ماں داڑی تھوک سٹے پانی دیکھا پی لے پتر نہیں پیو گے نا. تو میں قرآن دی آیت بھی پڑھنا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کی ملکتانی صاحب حافظہ موجود ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. ہم نے قرآن اتارا, ہم نے قرآن اتارا کس لیے؟ اس میں ہے مومنین کے لیے شفا. یہ علیحدہ بات ہے کسی یاسین پڑھنے بندہ مر جائے. قرآن بندوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا, قرآن بندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا.
اسی ہر کام میں الٹا کیتا ہے آنی کہ پڑھو یاسین میں مر جاوے ہوں تو اکثر گلہ جناب کوئی ایک دو قبلہ خالو سے میرے کہا سرکار سن پتہ لگا فلانی مائی بھی کہتی یاسین نہیں پڑھنی چاہیے میں کیوں وہ جی اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے پتہ چلا جی کہ جڑا بندہ مردہ نہ پہ ہوئے ان دیتے پڑھو بندہ جلدی مر جاسی میں نے کہا یہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے قرآن شفا دینے کے لیے آیا ہے قرآن ہدایت دینے کے لیے ہے قرآن تویزوں کے لیے نہیں آیا قرآن تویزوں کے لیے نہیں آیا قرآن انسان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے جو اس لیے قرآن بھیجنے والا بھی پاک ہے قرآن جو لے کے آیا وہ بھی پاک ہے قرآن جس پہ اترا وہ بھی پاک ہے قرآن اس گھر میں بھی پاک ہے قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء ہم نے قرآن اتارا کیوں اتارا پروردگار جو بندہ نہ مردہ پہ ہوئے انہوں مار لئیے نہیں قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا پروردگار کو 3000 تویز بنا کے دینا ہوئے قرآن جتا آواز ہے کہ قرآن تویزوں کے لیے نہیں اتارا گیا پروردگار کسی نے گھڑی کالا علم کرنا ہوئے تو قرآن دیتا پٹھیاں پڑھ لئیے آواز ہے قرآن بھی اس لیے نہیں آیا پروردگار میرے شریک دی فصل بڑی باوہ اگدی ہے میں ذرا کوئی قرآن تویز بنا کے فصل نہ ساڑ دے ماں آواز ہے قرآن فصل جلانے کے لیے نہیں آیا قرآن رزق دینے کے لیے آیا ہے قرآن گھر برباد کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن گھر آباد کرنے کے لیے آیا ہے قرآن لوگوں کی اولادوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا قرآن لوگوں کو اولادیں دینے کے لیے آیا ہے قرآن حسد کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن حسدوں کے شر سے بچانے کے لیے آیا ہے قرآن غلط رستے پر لے جانے کے لیے نہیں آیا قرآن محمد عربی سے تعلق جوڑنے کے لیے توجہ ہے کہ خادم صاحب نے نعرہ لگا ان کے جملہ دے رہا ہوں قرآن 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 عبد الکعبہ کو ابو بکر بنانے کے لیے آیا ہے ابو بکر کو صدیق بنانے کے لیے آیا ہے قرآن عمر کو فاروق بنانے کے لیے آیا ہے ایک ان پڑھ کو دنیا کا حکمران بنانے کے لیے آیا ہے قرآن عثمان کو سخی بنانے کے لیے آیا ہے قرآن علی کو حیدر کررا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار بنانے کے لیے آیا ہے قرآن فاطمہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ بنانے کے لیے آیا ہے قرآن حسن کو مجتبی بنانے کے لیے آیا ہے قرآن حسین کو سید الشہداء بنانے کے لیے آیا ہے قرآن علی کو زین العابدین بنانے کے لیے آیا ہے قرآن امام محمد کو باقر بنانے کے لیے آیا ہے قرآن امام جعفر کو صادق بنانے کے لیے آیا ہے قرآن موسیٰ کو قاسم بنانے کے لیے آیا ہے قرآن علی کو رضا بنانے کے لیے آیا ہے قرآن سری سکتی کو امام الاولیاء بنانے کے لیے آیا ہے قرآن فضیل کو سید الطائفہ بنانے کے لیے آیا ہے قرآن داتا گنج بخش کو کائنات کا حکمران بنانے کے لیے قرآن کوئی ایسی شخصیت دکھاؤ جو قرآن کے بغیر بنی ہو جن کی مائیں قرآن پڑھتی تھی ان کے بیٹے بھی قرآن پڑھتے ہیں جن کی مائیں ساری رات ٹی وی پہ ڈانس دیکھی اور پھر آگے شاعری میرا پتر گانے پڑھا سنتا ہے جس لئے تیرے ٹھیڑے جہاں گانے کیوں نہیں سنتی تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو آج تیرا بچہ بھی قرآن پڑھا اور قبلہ خدا کی قسم جن کی مائیں نیک ہیں ان کے بچے بھی ایک ہیں یہ حسین کا کمال نہیں وہ کربلا میں گیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا کمال ہے چشتیہ شریف چلے بڑی دور کی بات کرو یہاں پہ ایک قبلہ نور محمد محاروی چشتیہ شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے ماں نے پکڑ کے مولانا صاحب کے پاس لے کے آئی مولانا صاحب میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ آج کی گندہ جناب بچہ آج منہ پٹدہ رہتا ہے لکھا ہے پتر ڈیڈ ڈیڈی چک کرو تو بچہ پیو گیا جس پتر نے پہلے پیو نے کہا تم مارک کھاتا بھائی باقی اپنی ثقافت کو چھوڑو پنجابی پڑھنے والا کبھی بے عزت نہیں ہوتا جس نے اپنی مادری زبان چھوڑی کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا زبانوں میں عزت نہیں ہے ادب میں عزت ہے قبلہ حضور خواجہ قبلہ نور محاربی نام محمد تھا لے کے ماں چلی نور محمد کو مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب میرے پتر نے قرآن پڑھاؤ
ماں جی چھوڑ جاؤ، بچہ سامنے آ کر بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساڑھے رنگے بندے نے ساتھ دن بسم اللہ ہی نہیں آدھی. میں گل ہے کہ نہیں ہے؟ مہینے بعد پوچھتے میرا پتر کتنے پڑھ گیا؟ یہ بسم اللہ دی بیٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے گھر میں 24 گھنٹے گانے چلتے ہیں. اسے یہ پوچھ رہی ہے فلاں گلوکار کون سا ہے، فلاں اداکار کون سا ہے. کبھی اس سے یہ بھی تو پوچھ تیرے محمد کے دادا کا نام کیا تھا، تیرے محمد کے باپا کا نام کیا تھا، تیرے محمد کے پردادا کا نام کیا تھا، تیری تاریخ کیا ہے، تیری اسلاب کیا ہے. یہ کبا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. اور میں ایک شعر اور بھی کہتا ہوں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم کدھر ادھر بھٹک رہے. ہماری تہذیب اور تھی، ہمارا کلچر اور تھا، ہماری ثقافت اور تھی، ہماری عادات اور تھی. ہم ہیرو تھے اصل میں، ہم نے غیروں کو ہیرو بنا دیا. ہم شیر تھے، ہم گیدڑ بن گئے. کیوں؟ اس لیے ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، ہم نے خدا کو بھی چھوڑ دیا. میرے کھڑیا کرے گا اللہ 5 منٹ کے سن لو، ٹھیک ہے؟ ہم سیدھی بات ہے، ہم خدا کی قسم ہم قرآن نکالتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں. وہ جنہوں آدھا ہے ٹھیک ہے پڑھ لوے گا، جنہوں نہیں آدھا وہ نسوار کے دا غلاف دھو کے عزت اسی نہیں کرنے کہ غلاف دا پانی میں تھلے نہیں ڈولن دے نا قرآن دا پانی. اگر غلاف میں اتنی برکت ہے اسے پڑھ تیرا دل کتنا صاف ہو جائے گا. غلاف سے اتنا پیار ہے جس کو دل میں سما تاکہ تیرا دل اس کا غلاف بن جائے. آج تو اس قرآن کے ساتھ جو کپڑا لگ گیا وہ اتنا عزت والا ہو گیا. کل قیامت کے دن جس دل میں قرآن ہوگا وہ دل کتنا عزت والا ہوگا. اپنے بچے کو جب زبان کھولے اسے اللہ پڑھا. اے فار ایپل کے لیے آتا ہے تو اے فار اللہ بھی ہونا چاہیے. یہ انداز میں ٹیچنگ کا ہونا چاہیے. یہ بچے کو اس طریقے سے بھی پڑھا. ایم فار منکی پڑھاتا ہے، ایم فار محمد نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ کیوں تو ان چیزوں کی طرف لگ گیا. ادھر آ تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تیرے قرآن کی ٹیچنگ کیا ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا انگلش نہ پڑھا ضرور پڑھنی چاہیے، مگر پہلے اپنی ثقافت سے بھی جوڑ. اسے پنجابی بھی سکھا، اسے اردو بھی سکھا، اسے عربی بھی سکھا، اسے انگلش بھی سکھا، تاکہ زبان پنجابی پڑھ کر اپنے باپ دادا کی عزت کو نہ بھول جائے. اسے پتہ ہو کہ میری مٹی کیا ہے، میرا اصلیت کیا ہے، میرے بزرگ کون ہے. اردو پڑھ کر اسے پتہ چلے کہ پاکستان کی قومی عزت کیا ہے. انگلش پڑھ کر وہ انٹرنیشنل طور پر وہ دنیا سے مقابلہ کر سکے، تاکہ تیرا بچہ جو ہے وہ بامہذب شہری بن سکے. صرف یہی نہیں کہ جب تیرا جنازہ آئے اسے جنازہ پڑھنا ہی نہ آئے وہاں پر بھی وہ کر رہا ہو. اے فار ایپل، بی فار بوٹ، سی فار کیٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، علی بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ کیجئے، توجہ. ماں ہے پہلی گوشت، پہلی درسگاہ ہے ماں، پہلی درسگاہ ہے ماں. ماں جو سکھائے گی بچہ وہی سیکھے گا. جی بچوں کو کہہ رہے کہ ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنا، کہ مانتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کو بار بار کہے وہ نماز پڑھنی کیوں جو بچوں کو پڑھائیے. تو خود پڑھ، بچہ تجھے دیکھ کر پڑھے گا. اچھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بچہ کبھی بات سن کر سیکھتا ہی نہیں. آپ تو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ میری بات کو بڑا اچھا سمجھیں گے. بچہ کبھی بھی نا، بچہ کبھی بھی گلنا سن کے نہیں سیکھتا. مثال بچہ تجھے کو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ تو بچہ کہ ابا 5 روپے دیکھا میرے جیب جی کوئی تو ویک لے 500 نوٹ تو ہے گا. تو بچوں کو پتا چلے گا ابا گل کوئی اور بھی کرتا ہے. میں نے کہا جھوٹ نہیں بولا تو آپ جھوٹ بولنے جاتے ہیں. تو خود ایسا بن کے تیرا بچہ دیکھے کہ میرا بابا کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. بچہ کبھی بھی سننے سے محبت نہیں کرتا، بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، سننے سے نہیں سیکھتا. کوئی بچہ جو ہے جنہوں 9 بجے تک جی میں خبر نامہ سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بچے کو خبر نامے سے محبت نہیں ہوتی. دیکھ اگر کارٹون لگے اب بولو تو صحیح دیکھ کر، اور کارٹون بولتا بھی کوئی نہیں پھر بھی سیکھ جاتا بچہ. اور آج کا ٹی وی کا یہی کہ بچوں کو دکھاؤ. یہی تو مصطفیٰ نے 40 سال اب جو چپ رہے اپنی ماں کے جا کے معلوم ہے جو میں بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے 40 سال بول کر نہیں
بھی ہاں تو 40 سال بولا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرا محمد 40 سال تک خاموش رہ کر غیروں سے منواتا رہا. تو صادق بھی ہے, تو امین بھی ہے. اور کوئی انسان پرفیکٹ تب ہوتا ہے جب صادق بھی ہو, امین بھی ہو. اچھا میں یہاں پہ آؤں, میں پوچھوں جی اس آبادی کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ کہاں جی قبلہ خادم حسین فریدی صاحب تے میں انہوں نے پوچھا جناب انہوں نے کی خوبی ہے کہ کوئی ایڈے اکشن جسی جو کہتے ہیں ایڈے اکشن سر انہوں نے خوبی کی ہے اگو کہاں جی انہوں نے کال تے فیل کی تضاد کوئی نہیں. یہی گل ہوگی نا جڑا اچھا انسان وہ تو کال تے فیل تضاد یعنی جو کہندا ہے وہی کردا ہے. اے نہیں کہندا ہے کہ کسی کرو تو میرے تے لاگو ہی نہیں. ان قدر کال تے فیل, کال دا تعلق زبان نہ, فیل تعلق انسان دے کردار نال. جڑا بولنے ہیں اگر صحیح سچ بولا تو کہیں کہ بندہ صادق ہے, اگر فیل ٹھیک ہے تو بندہ امانتدار ہے. یہ دو چیزیں ہو تو بندہ بے عیب ہوتا ہے. کوئی صادق ہوتا ہے مگر امانتدار نہیں ہوتا, کوئی امانتدار ہوتا ہے صادق نہیں ہوتا. اللہ نے کافر جیسے ابو جہل سے یہ کہلوا دیا محمد تجھ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں, محمد تجھ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں, تجھ سے بڑھ کر امین کوئی نہیں. جہاں صداقت اور امانت انتہا کو پہنچ جائے اسے محمد مصطفیٰ. اچھا رسول بس 2-3 منٹ. رسول ہے کوئی صفات پہاڑی کوئی رسول نہیں کیا کہ اللہ نو مانو. رسول نے فرمایا کہ اگر میں کماں تیسری چوتھی پنجویں والی سارے واقعے نو جان, اگر میں کماں کہ پہاڑ دے پیچھے فوج آئی کھلوتی پڑے تے حملہ کرے گی تے کی کر سو؟ توجہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا نا محمد بن عبداللہ. صدر نبی نے اعلان ہی نہیں کیتا یا رسول اللہ اسی من جاواں, اسی من جاواں. رسول میں چاہتا چلو بالفرض مال تسی جاندے ہو پہاڑ دے پیچھے. یہ بڑا سنہری لفظ ہے جو محمد کی شان میں کافروں نے جملہ بولا ہے. ٹھیک اگر اسی تسی مگر جاؤ اگے جا کے تے ویکھو پہاڑ دے مگر فوج کوئی نہیں تے پھر کی کر سو؟ پہلے تو رسول اللہ اگر پہاڑ کے پیچھے فوج ہو حملہ کرنے کے لیے میں کہوں تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اسی مان جاواں گے. پھر رسول اللہ اگر تسی پیچھے جاؤ پہاڑ دے مگر کوئی صفا دے پہاڑ دے مگر جاؤ اوتھے جا کے ویکھو تے اوتھے فوج بھی کونی کھلوتی ہوے تے پھر میں کی کہو گے؟ انہوں نے کہا اسی پھر بھی تینوں سچا مننا گے. جی اسی پھر بھی سچا مننا گے. یہ جملہ جو اب کہنے جا رہا ہوں, رسول اللہ جب تمہاری آنکھوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کوئی دشمن نہیں پھر سچا کیوں مانو گے؟ ابو جہل کھڑا ہوا, اس نے کہا محمد ہم کافر ضرور ہیں مگر بغیرت نہیں, ہم کافر ضرور ہیں مگر بغیرت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد تیری 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے گزری ہے, تو نے آج تک نہ کبھی جھوٹ بولا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا. ارے بابا یہ ابو جہل محمد کی شان بتا رہا ہے. آج کا بغیر کھائے بھی محمد کا بھوکے بھی محمد پر تو پتہ چل گیا وہ ابو جہل سے بھی بڑا بغیرت ہے. میرا محمد کل بھی سچا تھا, میرا محمد کل بھی سچا تھا, میرا مصطفیٰ آج بھی سچا ہے. اور عزیزہ نے کرامی خواجہ نور محمد کی بات کر کے اجازت چاہوں جو قرآن کے تاکہ بات ختم تشنہ لب نہ رہے. کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے کہا جی الحمدللہ رب العالمین. کہا پڑھ الرحمن الرحیم. آگے سوچے کہا مالک یوم الدین. کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیٹے نے کہا جی بچے نے کہا نور محمد اہدنا الصراط المستقیم. انہوں نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. انہوں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ساڑھی یہ حال ہے کہ بندہ 75 سال ہو جاتا ہے سورۃ فاتحہ نہیں آیا. میں غلط نہیں گل کر رہا. قبلہ نور محمد والد صاحب نے کہا مولانا صاحب اے جے نہیں
فرمایا کہ تمہیں قرآن آدھے کو کھول کے رکھو تو قرآن میں زبانی سنا، قرآن میں زبانی سنانا۔ سرکار قبلہ نور المؤمنین محاروی صاحب نے شروع کیتا الحمدللہ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی 15 سپارے زبانی سنا دیتے، 15 سپارے سنا تو بعد کیا مولانا صاحب ہم قرآن کھولو، میں ناظرہ پڑھ کے سنانا۔ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو لے کے من الجنت والناس تک پورے دے پورے 15 سپارے اردو ویک کے سناتے۔ مولانا صاحب سر تو لے کے پیرا تک پسینہ آیا، پسینے نہ شراکور ہوئے، ماں نو بلایا، جناب نور محمد محاروی دی ماں آئی، جناب نور محمد محاروی دا استاد کہتا ہے اماں جان میرے نال مزاق کیتا ہے قبلہ میں تہاڈے نال کیویں مزاق کر سکتی ہے، تسی میرے بچے دے استاد ہو، ساڈے امام ہو، کیا جس بچے نو 15 سپارے زبانی آندے ہون، 15 سپارے ناظرہ آندے ہون، اس بچے نو میں پڑھاواں تے کی پڑھاواں، عمر 4 سال دی ہوئے۔ جناب نور محمد محاروی دی ماں حیرانی نال کہندی خدا دی قسم میں نے حدیث سنی ہے مصطفیٰ کی، جو ماں جب باپ اپنے بچے کو 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھائے، اللہ اس کے والدین کو بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے۔ میں تو پہلی مرتبہ تیرے پاس لے کے آئی ہوں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دے۔ جناب قبلہ نور محمد محاروی کا استاد بھی حیران ہے، ماں بھی پریشان ہے، سرگردہ ہے، بچہ کہتے کہاں سے سیکھا ہے، بچہ یہ یاد کہاں سے آیا ہے۔ نور محمد محاروی اٹھ کر کھڑے ہوئے، ماں کی طرف آپ کہتے اماں جان اجازت ہو تو راز کھول دو۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ اماں جان 15 سپارے آپ کو زبانی آتے ہیں، 15 سپارے آپ کو ناظر آتے ہیں۔ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، آپ کی حمل میں تھا، آپ صبح کو جب کام کرتی تھی تو 15 سپارے ساتھ کام کیا کرتی تھی، ساتھ 15 سپارے زبانی پڑھا کرتی تھی۔ جب رات ہوتی تھی باقی 15 سپارے اوپر دے کے پڑھا کرتی تھی۔ میں تیرے پیٹ میں قرآن سنتا رہا تو قبلہ جس کی ماں گانا گائے گی اس کے بچے گلوکار ہوں گے، جس کی ماں قرآن پڑھے گی اس کی ماں قبلہ نور محمد محاروی کہتے ہیں۔ تو قبلہ جب نور محمد اور تو پھر اگر ماں وہ نور محمد کی تو بیٹا بنتا ہے قبلہ عالم۔ جی جی قبلہ عالم، قبلہ عالم تمہارا میرا نہیں، وہ قبلہ عالم ہے، میرے علی کا قبلہ عالم ہے، وہ میرے قبلہ عالم ہے تو پیر پٹھان کا قبلہ عالم، ٹھیک ہے، قبلہ عالم ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا، ماں ہے درسگاہ پہلے۔ تو جس کی ماں کو 15 سپارے یاد ہوں اس کا بیٹا بنتا ہے نور محمد۔ تو جس کی ماں کے گھر میں قرآن اترتا ہو اس کا بیٹا حسین بنتا ہے۔ لازم ہے کہ وہ بچہ حسین ابن علی پھر سر کٹ بھی جائے تو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ تو قبلہ مصطفیٰ کے میلاد میں یہ پہلا سبق ہے قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ہاں ہم سے بھی خطاب سنو مگر قرآن کا جو خطاب ہے وہ اہم ترین خطاب ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے مصطفیٰ میں نے پورا قرآن ہی تیری ترین میں لکھ چھوڑا ہے۔ کبھی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔